امریکہ میں جناب ایک پاکستانی مسلمان عورت کی موت ہوئی تو اس کے خاوند نے بولا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کی لاش کو جلا دیتے ہیں۔ ہائے ہائے، وہ عورت تھی کون اور اس کا خاوند ایسا کیوں کرنا چاہتا تھا، اس کی لاش کو کیوں جلانا چاہتا تھا؟ ناظرین، بہت افسوسناک اور دل کو دہلا دینے والا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے یہ واقعہ جو پاکستان میں دن رات بے چین گھومتے رہتے ہیں کہ کس وقت جناب ہم امریکہ پہنچ جائیں یا کس وقت ہم یو کے یا یورپ کے کسی کنٹری میں پہنچ جائیں۔ یہ عورت جس کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، یہ جس کی قبر کی آپ نیچے تصویر بھی دیکھ رہے ہیں، 30 سال بعد یہ عورت، اس کا ایک خامد اور 3 بچے جناب بڑے حسین قسم کے خواب لے کے اپنے بچوں کا مستقبل فیوچر جو ہے وہ سکیور کرنے کے لیے امریکہ شفٹ ہوئے۔ امریکہ آئے، آ کے محنت کی، بچوں کے لیے کمایا، امریکہ میں جو ہے بہت بڑا ایک گھر لیا اور لاہور میں ان کا 1 کنال کا ایسا بنگلہ ہے، امریکہ سے پیسے کما کے جو بنایا کہ لوگ جب پاس سے گزرتے ہیں نا تو کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ یار کیا عالی شان کسی نے بنگلہ بنایا ہوا ہے۔ اور امریکہ میں بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کا ایک جو ہے وہ بہت بڑا 5 بیڈ روم گھر تھا، سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، اور آہستہ آہستہ جو امریکہ کے جو رنگ ہے نا اس فیملی پہ چڑھ رہے تھے، اور رنگ اس طرح کے چڑھے کہ جو خامن تھا وہ بھی بدل گیا، بچے بھی بدل گئے، لیکن یہ جو عورت فوت ہوئے ہیں، قدسیہ ان کا نام ہے، وہ نہ بدلے۔ ہر روز جو ہے وہ نماز پڑھنی، 5 وقت نماز پڑھنی، ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرنی، اور بدبخت خامد پٹڑی سے ایسے اترا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس نے اس بات پہ لڑنا شروع کر دیا کہ ہر وقت نمازوں میں اور قرآن پاک میں کیوں لگی رہتی ہو۔ اس پہ جو ہے نا اس طرح کی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملی سزا کہ وہ اس چیز پہ جو ہے نا وہ اپنی بیوی کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ 3 بچے تھے، ایک نے جناب امریکن گوری سے شادی کر لی، ایک بیٹی تھی، بیٹی نے کسی افریقن کے ساتھ شادی کر لی، اور ایک بچہ جو ہے وہ اس نے کسی عربی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ جب انہوں نے شادیاں کی تو انہوں نے بولا کہ ہم نے اپنا اپنا الگ رہنا ہے، ماں باپ سے لڑائی جھگڑے شروع کر دی، اور مکان جو ان کا 5 بیڈ روم تھا اس کو بیچنے کا مطالبہ شروع کر دیا۔ انہوں نے جناب ان بچوں کی بات کو مانا، اس مکان کو بیچا، جو جو جس جس کا حصہ بنتا تھا وہ حصہ دے دیا۔ وہ عورت جس کے گھر میں نوکر چاکر ہر وقت کام کرتے تھے، اس عورت نے جناب لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا، کبھی کسی کی صفائی کر دی، کبھی کچھ کر دیا، جس طرح کی بھی اس کو جو ہے نا وہ جاب ملتی اس بیچاری عورت نے وہ کرنی، اپنا نماز روزہ بھی عبادت بھی کرنی اور وہ بھی کرنا۔ اور خامد جو ہے وہ اس کے ساتھ ہر وقت لڑتا رہتا تھا، لیکن یہی ایک دوسرے کا ساتھ تھے، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا تھا۔ اللہ کی کرنی کچھ اس طرح ہوئی کہ عورتیں جو قدسیہ ہیں جو ان کی موت ہو گئی۔ ان کی جب موت ہوئی تو جو لڑکا یہ سٹوری سنا رہا ہے کہتا ہے کہ جب ان کی موت ہوئی تو پتہ چلا ہمیں کہ ان عورت کی موت ہو گئی ہے، تو میں ان کے گھر گیا اور اس کے خامد نے مجھے بولا کہ میں جو ہے یہ اسلامی طریقے سے اس کی تدفین نہیں کرنے والا، کفن دفن کا کوئی بندوبست نہیں کرنے والا، میں نے جناب اس کی لاش جو ہے یا تو جلانی ہے، یا پھر میرے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ پیچھے جو گارڈن ہے نا اسی میں ہی اس کو جو ہے نا وہ گڑھا کھودوں اور اس کے اندر اس کو ڈال دوں، کیونکہ جو مسلمانی طریقے سے تدفین کی جاتی ہے نا یو کے، یورپ یا کسی بھی اس طرح کی کنٹری میں، اس کا خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور میں اتنے پیسے ادا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ لڑکا کہتا ہے جب میں نے یہ بات سنی تو میرے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ کہتا ہے میں جو ہے نا وہ جلدی سے ادھر سے نکلا، جا کے میں نے اپنی بیوی سے بات کی، میں نے کہا یاد ہے کہ ایک عورت کے بارے میں تم نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مجھے ملے ہیں، اور بتاتی ہو کہ کبھی کبھی ان سے بات ہوتی ہے۔ ملے کدھر تھے؟ بازار میں ملے تھے، اور ادھر جناب پاکستانی دیکھ کے انہوں نے جو ہے وہ اس کی بیوی سے بات چیت کی۔ اس کی بیوی نے اس کو جو ہے نا وہ واٹس ایپ سکھایا، انٹرنیٹ سکھایا، یوٹیوب سکھایا کہ تلاوت کیسے لگاتے ہیں، یہ کیسے لگاتے ہیں، اور اسی سے ان کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہو گیا۔ وہ عورت جو ہے وہ آج فوت ہو گئے ہیں، اور اس کا خامد چاہ رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ جلا دیا جائے۔ کہتا ہے میری بیوی نے جب یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اس نے بولا وہ اتنی نیک عورت ہے نا کہ شاید ہی میں نے اپنی زندگی میں کوئی اتنی نیک عورت دیکھی ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس کو جلانے دوں۔ اس نے جناب جلدی جلدی جو ہے نا وہ ٹیلی فون کیا جو قریبی مسجد تھی، اور مسجد والوں کو سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ مسجد والوں نے فوراً اعلان کروایا، جو جو بھی ان کے جو ہے نا لوگ جاننے والے تھے ان سے چندہ اکٹھا کیا۔ چندہ آگے بات سننی ہے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، بات ابھی جو آگے سنیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا۔
چندہ اکٹھا کیا، چندہ اکٹھا کر کے اس کی جو ہے نا وہ مسلمانی طریقے سے تدفین کا بندوبست کر دیا۔ اب جو اس کا نماز جنازہ تھا ادھر، کیونکہ مساجد میں نماز پڑھائی جاتی ہے جنازہ، اب انہوں نے جناب جمعے کے بعد اس کا جو ہے وہ جنازہ رکھ دیا، جمعے کی نماز کے بعد۔ ادھر کہتا ہے کہ میں پہنچا، لڑکیاں عورتیں بھی تھی ایک سائڈ پہ، میں بھی پہنچا ادھر، جا کے میں نے دیکھا کہ 300 400 بندہ ہے، اور میں نے نظر گمائی کہ اس کا خامد بھی ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور 2 بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور کہتا ہے کہ نماز جو ہے وہ ختم ہوتی گئی جنازے کی، وہ میت ابھی ادھر پڑی ہوئی ہے، وہ تینوں اٹھ کے چلے گئے۔ ایک لڑکے کو جو ہے نا وہ دوسرے بھائی کو سے میں نے کہتے سنا کہ میں نے نا بچے اصل سکول سے پک کرنے ہیں، میں ادھر ویٹ نہیں کر رہا، میں نکلنے لگوں، تو دوسرے نے بولا میرا بھی بچہ سکول گیا ہوا ہے، میرا بھی بچہ سکول گیا ہوا ہے، میں نے بھی پک کرنا ہے۔ کہتا ہے وہ ادھر سے چلے گئے، تو قبرستان تک میں پہنچا، ساتھ میں نے اپنی بیوی کو بھی لیا ادھر۔ جناب کہتا ہے جب اس کو نیچے جو ہے نا وہ نیچے اس قبر پہ اس عورت کو جو ہے نا وہ ڈالا جا رہا تھا، اتارا جا رہا تھا، تو بلڈوزر کی مدد سے اس پہ مٹی پڑ رہی تھی، مٹی ڈالی جا رہی تھی، اور میں قریب تھا، میرے اوپر دھول پڑ رہی تھی، اور میں نے آگے پیچھے نظر دوڑائی کہ کتنے لوگ ہیں۔ میں نے جب گنتی کی تو کہتا ہے ایک میں اور میری میاں بیوی 2 اور 3 لوگ اور تھے، جن میں سے کوئی بھی اس کا رشتہ دار نہیں تھا، نہ اس کا خامد ادھر آیا، نہ اس کے بدبخت بیٹے آئے، اور نہ ہی کوئی بیٹی جو ہے نا، ایک جو بیٹی جس نے جو ہے وہ افریقن سے شادی کی ہوئی ہے وہ بھی ادھر نہ آئی۔ کہتا ہے میں نے آگے پیچھے دیکھا تو سب کی آنکھیں بھی خشک تھی، اور میری بیوی کی آنکھیں جو ہے وہ تر تھی، وہ روئی جا رہی تھی، روئی جا رہی تھی، اور میں نے اس کو حوصلہ دیا، میں نے کہا جانے والے نے تو جانا ہوتا ہے، تو اس نے مجھے آگے سے جواب دیا مجھے ان ماں جی کے جانے کا تو دکھ ہے ہی ہے، لیکن جس طریقے سے یہ جا رہے ہیں نا، وہ ان کے جانے سے بھی زیادہ میرے لیے تکلیف دہ ہے کہ ایک اتنی نیک عورت اور اس کی اولاد اور اس کا خامد اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ پھر ان کو کہتا ہے وہ دفنایا گیا، ہم اپنے اپنے گھر آئے، اور گھر آ کے کہتا ہے کہ 1 2 ہفتے جو ہے نا ہمیں تکلیف میں گزار دیے، ہم سے وہ چہرے نہیں تھے جا رہے، اور ہم سوچتے تھے کہ یہ کیا ہم نے غلطی کر دی ہے، ہم کون سے ملک میں آ گئے ہیں، کاش ایسا ہو کہ ہم جو ہے وہ جیتے جی اپنے ملک واپس پاکستان جائیں، اور ہماری موت جو ہے وہ پاکستان میں ہو۔ تو دوستو جو آپ لوگ سوچتے ہیں نا کہ UK میں، یورپ میں خود انگلینڈ میں رہ رہا ہوں، جس طرح کے آپ لوگ خواب سوچتے ہیں، جس طرح کی آپ جو ہے وہ بنایا ہوتا ہے ذہن کے، پتہ نہیں ادھر کیا کا کیا ہو جائے گا، ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو۔ ادھر ایسے ایسے بھی میں نے فیملیز دیکھی ہیں، ادھر بھی الحمدللہ نیک لوگ ہیں، مساجد ہیں، مسجدیں بھری ہوتی ہیں، نماز ٹائم بھی، لیکن ایسی ایسی فیملیز میں نے دیکھی ہیں نا کہ جن کے بارے میں اگر میں ادھر ذکر بھی کروں نا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی میں گناہ نہیں کر رہا کہ میں ان کے بارے میں یہ جو ہے وہ بات کر رہا ہوں، یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ تو بس اللہ پاک سے دعا کریں کہ جدھر بھی اللہ پاک ہمیں رکھے، چاہے ہم پاکستان ہیں، چاہے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، بس اللہ پاک ہمیں اس طرح کا رکھے، اس طرح کا رکھے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، ہمیں اس طرح کا بنا دے کہ ہم سے جو ہے نا وہ اللہ پاک خوش ہو جائے، ہم اللہ پاک کو پسند آ جائیں۔ آمین۔